جب کھانا کھانے بیٹھتے ہیں تو آپ حفاظت کا عمل کرتے ہیں کہ آپ کے ساتھ آپ کے علاوہ کوئی نہ کھائے. ایسی قوتیں جو ہمیں نظر نہیں آتی، جاگتے رہیں گے، توجہ سے سنیں گے. ایسی قوتیں جو ہمیں نظر نہیں آتی وہ نہ کھائیں، جنات ہیں. لیکن اسلام کا نظام ایسا ہے جس میں سخاوت ہے، جس میں سخاوت ہے. اسلام کے نظام میں سخاوت میں کیا کیا؟ سخاوت میں یہ کیا کہ چونکہ اسلام کا نظام سخاوت کا ہے، اب اس نے کیا کیا؟ یہاں دروازہ بند کر دیا، کوئی نہیں کھا سکتا. کوئی انسان آئے اس کے ساتھ کھا لے. جنات نہیں کھا سکتے. اس نے بسم اللہ پڑھی، بسم اللہ وعلی برکت اللہ پڑھا. اب سخاوت کا نظام یہ کہتے ہیں کہ ان کے لیے حصہ کیا ہے، تو اللہ کے حبیب نے فرمایا ہڈیوں میں ان کا حصہ رکھو ایک، اور چھوٹے جو ذرے بچے ہوئے کھانے کے ٹکڑے ان میں ان کا حصہ رکھو. فرمایا ہڈیوں کو گندی جگہ نہ پھینکو، صاف جگہ پھینکو، صاف جگہ رکھو. اللہ پاک ان پہ پھر کوئی غذا لگاتے ہیں جو ہماری نظروں میں نظر نہیں آتی، اور وہ جنات کی غذا بنتی ہے. جنات کی غذا عطر ہے، خوشبو ہے، لگایا کریں. جنات کی غذا ہڈیاں ہیں، دیا کریں. ہڈیاں ہیں، دیا کریں، اور ضرور دیا کریں. جنات کی غذا ہڈیاں ضرور دیا کریں. اب ایک سوال ہے، آپ ہڈیاں کیسے دیں؟ جیسے تسبیح خانے میں یہاں آپ تشریف لائے، ایک دن دال، ایک دن سبزی اور ایک دن گوشت ہوتا ہے. آپ کو بدل بدل کے کھانے دیے جاتے ہیں کہ آپ کی طبیعت، آپ کے ذائقے، آپ کا ذوق باقی رہے. اب وہ ہڈی آپ کے بالفرض آئی ہے تو آپ اسے اس نیت سے دسترخوان پہ رکھ دیں، کیونکہ ہمارے ہاں احباب بہت ہڈیوں کو سنبھالتے ہیں، پھینکتے نہیں ہیں، سنبھالتے ہیں، اور پھر اس کو صاف پاک جگہ پہ رکھتے ہیں جہاں جانور کھاتے ہیں. آپ اپنی ہڈی رکھ دیں. اس پلیٹ میں ایک ہڈی تھی، ساری نیت کر لیں کہ ہماری طرف سے آپ کو ہدیہ ہے. نیت ہوتی ہے. کئی گھرانوں میں جادو جنات، کئی گھرانوں میں شیطانی چیزیں، یا کئی گھرانوں میں واقعات در واقعات ہوئے. میں نے ان سے عرض کیا کہ جنات کو ہڈیاں دو، جو کھانے کی ہڈی ہیں وہ جنات کو دو، اور یہ کہو ہماری طرف سے آپ کو ہدیہ ہے، ہماری طرف سے آپ کو دعوت ہے. یہ کہو. اور وہ بہت ہی زیادہ اس کا رزلٹ ملا، اور بہت ہی زیادہ اس کا نتیجہ ملا کہ جنات جو ہیں وہ کہنے لگے کہ آپ کے گھر سے کھائیں اور پھر آپ کو ستائیں. اچھا، ستانا بھی نیک جنات کا انتقام کے طور پہ نہیں ہوتا، اصلاح کے طور پہ ہوتا ہے. یہ ایک اور لمبا موضوع ہے. شریر جنات کا ستانا شرارت کے طور پہ ہوتا ہے. جو نیک جنات ہیں وہ ستاتے نہیں ہیں، اصل میں اصلاح کرتے ہیں کہ تیرے گھر میں نماز نہیں، تیرے گھر میں تسبیح نہیں، تیرے گھر میں ناپاکی چل رہی ہے، تیرے گھر میں تلاوت اعمال نہیں ہے، تیرے گھر میں رزق حرام آ رہا ہے، اس کو سنبھال، ورنہ زندگی اسی طرح تکلیفوں، مسائل اور مشکلات میں الجھی اور اٹکی رہے گی. نیک جنات کا
سمجھ لیں کہ اگر نیک جنات ہیں اور گھر میں کوئی اکھاڑ پچھاڑ ہے، بیماریوں تکلیفوں کی شکل میں، آگ لگ جاتی ہے، کپڑے کٹ جاتے ہیں، چھینٹے پڑتے ہیں، خون ہے، گوشت ہے، یہ واقعات ہیں، تو سمجھ لیں وہ ان کی طرف سے اصلاح ہے، تنبیہ ہے۔ جیسے کوئی بزرگ ڈانٹ دیتا ہے یا تھپڑ مار دیتا ہے یا استاد، وہ اس کا تعلق تھپڑ مارنے سے، ڈانٹنے سے انتقام کے طور انتقامی نہیں ہوتا، اصلاحی ہوتا ہے، اس کا مطلب اصلاح ہوتی ہے۔ گوشت کی ہڈیاں یہ چھوٹا سا عمل ہے، میرے آقا نے فرمایا اس کو عام کریں، اور میں نے زندگی بھر کسی بھی جگہ سے گوشت کی ہڈیوں کے یہ عمل میں نے نہیں سنے۔ میرا علم محدود ہے، میں دعویٰ تو نہیں کرتا، یہ ترتیب اور یہ خیر تسبیح خانے نے پھیلائی ہے۔ کتنے عمل ایسے ہیں جن کا ذریعہ تسبیح خانہ بنا ہے، اور تسبیح خانے میں اپنی ذات کو شامل نہیں کر رہا۔ اس ہڈیوں کے عمل کو اہتمام سے کیا کریں۔ اب روایات میں ایک اور چیز آئی ہے، فرمایا آپ آبادی میں ہوں، ہڈیوں کو صاف کریں، اس پہ کوئی گوشت نہ ہو، اور اگر کہیں جنگل ویرانے میں ہوں اس پہ کچھ گوشت چھوڑ دے۔ عجیب بات ہے، کسی جنگل ویرانے میں ہو اس پہ تھوڑا سا گوشت چھوڑ دے اور اس کو صاف جگہ پہ رکھیں، خراب گندی جگہ پہ نہ رکھیں۔ بظاہر آپ کے سامنے کوئی اور مخلوق کھائے، لیکن یہ جنات کی غذا ہے، یہ جنات کی غذا ہے۔ دو چیزیں، دو عمل ایسے ہیں، اور ان میں اور عمل بھی شامل ہیں ہماری زندگی میں، لیکن اس وقت میں دو عمل کی بات کر رہا ہوں جس کی وجہ سے جنات ہماری زندگی میں بہت داخل ہو گئے۔ ایک اٹیچ بات کی وجہ سے، اٹیچ بات اگر ہے بھی صحیح تو پھر اس میں بیت الخلاء کی دعا کا اہتمام ہونا چاہیے، اور بہت زیادہ ہونا چاہیے، ایک اور دوسرا، جب سے ہم نے گوشت کا کثرت استعمال کیا، پہلے سال کے بعد گوشت ہوتا تھا، 6 مہینے کے بعد بڑی دور سے گوشت گھروں میں پکتے تھے، کیا خیال گوشت ہی گوشت ہے؟ میرے ساتھ ایک مرغی والا، برائلر مرغی کا تھا، بہت بڑا تاجر، مجھ سے کہنے لگا کہ ہم گوشت پہ اتنے زیادہ ٹوٹ پڑے ہیں، شکر ہے برائلر مرغی آ گئی، ورنہ بندہ بندے کو کھا جاتا۔ ہاں، تو گوشت جو ہے وہ اب پکنا شروع ہوا ہے، تو پھر اس کے لیے ہم نے کیا کیا، جب سے ہڈیاں ضائع کی ہیں، اس کو کوڑے میں، گند میں، گٹر میں، سیوریج میں ڈالی ہیں، اس دن سے ہمارے اوپر مصیبتیں، بلائیں، آفتیں ٹلی ہیں۔ میں ایک سبب بتا رہا ہوں، اور سبب بھی بہت سارے ہیں، اس دن سے یہ آفتیں، مصیبتیں، بلائیں ٹلی ہیں۔ عمل چھوٹا سا ہے، آپ خود نہیں کر سکتے، کسی بڑے دسترخوان پہ بیٹھے ہیں، اس کی نیت کر لیں کہ ہم نے یہ ہدیہ ان کو دیا، اللہ سچا، اس کا حبیب سچا۔ میرے آقا نے فرمایا ہے کہ گوشت کے اوپر پھر سے غذا لگتی ہے، اور وہ جنات کی غذا ہوتی ہے، وہ جنات کی غذا۔ سائنس کوئی چیز کہہ دیتی ہے کہ اس چیز کے اندر فلاں انرجی، فلاں وٹامنس، فلاں نقصان دہ چیزیں ہیں، فلاں فائدہ مند چیزیں ہیں، اندیکھے کہتے ہیں نہیں، یہ چیز ہم میرے لیے موافق نہیں ہے۔ کیوں؟ اس نے کہا یہ میرے غذائی چارٹ میں یہ چیز کاٹی ہوئی ہے۔ اسی طرح کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتی، ان کے فائدے
ان کے نفع ان کا نقصان. اچھا کرنے سے کیا ہوگا یہ بھی محسوس نہیں ہوتا. خوشبو ہم لگا رہے ہیں، کہتے یہ نیک جنات اور فرشتوں کی غذا ہے. خوشبو تو ہم لگا رہے ہیں، ان کی غذا کا اس سے کیا تعلق ہے؟ ہمارے ایک قابل احترام ہے، تو وہ کہنے لگے کہ ہمارے ہاں جنات پڑھتے ہیں. تو ایک جن مجھے ملا، طالب علم، تمہاری غذا کیا ہے؟ نہیں جی چاول پکاتے ہیں نا، تو چاول پکاتے ہوئے ابالتے ہیں، ابالتے ہوئے جو ایک خوشبو اٹھتی ہے ہماری وہ غذا ہے. خون ذبح کرتے ہوئے، جانور کو ذبح کرتے ہوئے جانور کے خون سے ایک خاص بو اٹھتی ہے، اب محسوس کرے ہماری وہ غذا ہے. اور ہماری ہڈیوں پہ جو غذا لگتی ہے اللہ کی طرف سے، ہماری یہ غذا ہے. اور بھی غذائیں بتائیں. ہمارے پاس جو میسر غذا ہے ہمارے گودام میں وہی خوشبو ہے، اور یہ ہڈیاں ہیں، یہ تو ہم دیں. جو ہم سے نہیں ہو سکتا وہ نہ کریں، یہ تو دیں. اسے کیا ہوگا؟ جنات دوست بن جائیں گے. منہ کھاوے تیاگ شرماوے، منہ کھاوے دوست بن جائیں گے. نقصان نہیں دیں گے، نفع دیں گے، خیر سوچیں گے. یہ چھوٹے چھوٹے مسنون عمل ہیں، ان کا ایک وزن ہے. اور یہ چھوٹے چھوٹے مسنون اعمال ہیں، ان کا ایک وزن ہے. میں نے ایک اور عمل بتایا، دن میں کسی بھی وقت بھی آپ ایک تسبیح پڑھتے ہیں، قل واللہ کی 2 پڑھتے ہیں، آپ ایک درود شریف کی تسبیح پڑھتے ہیں، یا استغفار کی 3 کلمے کی، یا تلاوت کرتے ہیں، اس کا کچھ حصہ جنات کو ہدیہ کر دیا کرے. کہاں کرے؟ جنات یہ آپ کو ہدیہ ہے، یہ آپ کو ہدیہ ہے. ہدیہ دینے سے محبت بڑھتی ہے. تحادو تحابو، میرے آقا نے فرمایا ہدیہ دو محبت بڑھتی ہے. وہ ہدیہ انسان ہے، وہ ہدیہ جن ہے. وہ جانور کو دے دو نا، آپ کوئی چیز کھلا دو، اس سے بھی محبت بڑھ جاتی ہے. ہمارے ایک تعلق والے ہیں وہاں، ان کے بڑے بڑے موٹے موٹے شیر ان کے پاس ہیں. اس کے اوپر بازو ڈالتے ہیں، ہاتھ ان کے پنجرے کے اندر چلے جاتے ہیں. او ببر شیر ہے اتنا موٹا، کیوں؟ ہدیہ دیتے ہیں. ہدیہ دینے سے محبت بڑھتی ہے. ہم جنات کو ہدیہ نہیں دیتے، ہدیہ نہیں دیتے. اچھا جب جنات کو ہدیہ دیں، وہ شریر جنات کے سامنے آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہ ٹھہر جا، وارث ہیں اس کے، اس کے چاہنے والے ہیں. ساری عمر اس نے کھلایا، یاراں دے یار ہونے، ساری عمر اس نے کھلایا، آج تم اس کو نقصان دینے لگے ہو. ہم نہیں دینے دیں گے. میرے پاس تو واقعات ہی واقعات ہیں اس کے، کہ میری وجہ سے 2 جنات کے قبائل آپس میں لڑ پڑے. ایک کہیں گے ہم اس کو تکلیف دیں گے. بھئی کیوں دیتے ہو تکلیف؟ مزہ آتا ہے ہمیں، اذیت دیتے ہو مزہ آتا ہے، مزہ آتا ہے. دل نہیں لگتا. بعض بندے ہو سے نا لڑائی وغیرہ، بھائی گھبراہٹ ہو رہی ہے، لڑائی کریں، مارنا شروع کر دیا یوں یوں.
مزہ آتا ہے. اللہ اکبر. وہ کہتے ہیں نہیں، یہ وہ ہے جس نے مجھے ساری عمر کھلایا، جس نے ساری عمر مجھے ہدیے دیے. چپ کر کے ہدیہ دے دیا. آپ کون؟ آپ کا دوست. ہدیہ دے دیا، تسبیح کا، قرآن کا، تلاوت کا، ہڈیوں کا، روحانی ہدیہ بھی اور جسمانی ہدیہ بھی. اب یہ ہدیہ دے دی. ہمارے جو بڑے تھے وہ چھوٹی چھوٹی ان چیزوں کے ذریعے سے خود بھی اور اپنے ساتھ تعلق رکھنے والوں کو بھی بڑے بڑے مسائل، مشکلات، حادثوں، پریشانیوں، مصیبتوں سے بچاتے تھے. ان عملوں کے ذریعے، ان چھوٹے چھوٹے ٹوٹکوں کے ذریعے، ان چھوٹے چھوٹے نسخوں کے ذریعے، اس چھوٹے چھوٹے عمل کے ذریعے خود بھی بچتے تھے اور امت کو بھی بچاتے تھے. عمل تو چھوٹا ہے. آج تک کتابوں میں پڑھتے رہے کہ خوشبو غذا ہے، کتابوں میں پڑھتے رہے کہ ہڈیاں جنات کی غذا ہے، پڑھتے رہے. اور کر کے دیکھیں، یہ جو کتابیں ہیں یہ میرے آپ کے لیے ہیں، ہمارے کرنے کے لیے ہیں، ہمارے کرنے کے لیے ہیں. میں نے تو اس ترتیب کو چلایا، سالہ سال سے چلا رہا ہوں، سالہ سال سے. اور سالہ سال سے میں نے جس کو بھی بتایا ہے، اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے بہت فائدہ ہوا، نفع ہوا. اللہ کی رحمت ہے. ایک امت کا ایک طبقہ ہے جو میری بات کو سنتا بھی ہے، لیتا بھی ہے، مانتا بھی ہے، قدردانی بھی کرتا ہے. اور چونکہ بات میری نہیں ہوتی، میں ڈاکیا اور قاصد ہوں، وہ کملی والے کی بات ہوتی ہے، میں پیش کر دیتا ہوں اور وہ مانتے کرتے ہیں، اللہ نفع دے دیتا ہے میرے آقا کی برکت سے، میرے حضور کی برکت سے، مدینے والے کی برکت سے. میں تو صرف بات کو پیش کرتا ہوں بحیثیت ڈاکیہ کے، اس کو بات کو آپ کی خدمت میں لے کے آتا ہوں. تو یہ چھوٹے چھوٹے عمل ہے، چھوٹے چھوٹے عمل ہے. میں نے ایک بندے کو ایک دفعہ کسی کتاب میں نہیں پڑھا، میں نے یہ عمل پڑھا نہیں، اچانک اللہ نے دل میں ڈالا. جب بندہ کسی فن میں فنا ہوتا ہے، فن میں فنا ہوتا ہے، اللہ اپنے علم میں سے علم عطا فرما، علم میں سے. میں نے ایک بندے کو کہا، اس کے ساتھ کچھ جنات کی شرارتیں، کوئی مسائل، بیچارہ مشکلوں میں الجھا، دھنسا پھنسا، بہت الجھنوں میں تھا. ایک گھر میں ایسے حالات ہونا شروع ہوئے، میرے پاس آئے، اللہ پاک کی طرف سے اللہ نے سلجھایا. میں نے کہا 1.25 سلام کریں، 1.25 سلام کرو جنات کو، السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم. سارا دن پڑھو اور جنات کو سلام کرو. تصور کرو جی آپ کو سلام کر رہا ہے. وہ سخت سے سخت آدمی ہو جس کی 1.25 دفعہ منت کی جائے، سوچو تو صحیح. سخت سے سخت آدمی جس کی 1.25 دفعہ منت کی جائے. اور السلام علیکم سے کیا مراد ہے؟ آپ سلامت رہیں، آپ خیریت سے رہیں، آپ عافیت سے رہیں، آپ سدا کھیلیں کودیں، رحمتیں، برکتیں، عزتیں، شان و شوکتیں، وقار، سر بلندیاں، کبھی دکھ نہ ہو، کبھی تکلیف نہ ہو، ہمیشہ راحت ہو،
आबाद रहें, शाद रहें, बामुराद रहें, हंसते रहें, बसते रहें, खुश रहें, खुशियां रहें, खुशहालियां रहें, तमंगरियां रहें। सलाम में ये सब कुछ और इसके अलावा बेशुमार मौजूद है। मैंने कहा इस नियत से सलाम करना शुरू कर दो। सलाम करना शुरू कर दिया, करते रहे कह रहे कुछ फायदा नहीं है। मैं कहा नाराज ज्यादा है, करो। 1.25 लाख दफा सलाम किया। सब घर वाले सारा दिन यही वजीफा करते थे, अस्सलाम वालेकुम। ये वजीफा है, खुद बरकत है, सलाम खुद बरकत है। एक दफा करने से क्या फायदा होता है, और जो सारा दिन सैकड़ों हजारों पढ़े उसको क्या नफा मिलेगा? सोचें तो सही। करते 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 आलम यह हुआ, ख्वाब में आना शुरू हो गए। ख्वाब में आना शुरू, जागते या सोते वक्त कानों में सरगोशियां करते थे, कहते थे बस करो, ठीक है, अब हमारी दोस्ती हो गई। मुझसे कहने लगे ये हुआ। मैंने कहा अब शुक्रिया के तौर पे करो। जी आपका शुक्रिया, आपकी मेहरबानी, आपका बहुत एहसान है। अब हम आपका शुक्रिया के तौर पे करेंगे। वो काम रुक गए वाकई, जब उन्होंने ना बस करो दोस्ती हो गई, वाकई वो धमाके जो थे वो सारे खत्म हो गए। मैंने कहा अब शुक्रिया के तौर पे करो। ये अल्लाह ने मेरे दिल में एक विजदानी कैफियत डाली। मैंने कहा भाई अच्छा, मेरे सामने वो हदीस आई, कौन सी? घर में दाखिल होते हुए जब एक दफा सलाम करते हैं तो वहां जिन्नात कहते हैं निकलो इस घर से, ना खाना ना सोना। वो हदीस मेरे सामने आई। उस हदीस का इस्तिंबात और उस हदीस के हवाले से अल्लाह ने यह मजमून मुझे सुझाया। अल्लाह ने यह मजमून मुझे सुझाया। मैंने कहा अब शुक्रिया के तौर पे करो। अब शुक्रिया के तौर पे कर रहे हैं। अब शुक्रिया के तौर पे करके अब कहने लगे अपने पीर साहब के पास ले चलो, लाहौर वाले के पास। टोकन कहां से मिले? करे टोकन हम करेंगे। पता नहीं कैसे उन्होंने टोकन लाके दे दिया। उनका टोकन था। कहन जी हमने नहीं लिया, उन्होंने लिया है। उन किया होगा जो भी है, अल्लाह जाने, मेरे तो पता नहीं ना, मेरे कोई ताबे हैं जन। अब मेरे पास आए, आते ही सलाम किया और उसके बाद उसकी हालत बदली। वो आए करे आपको सलाम पेश किया। आपने बताया था इन्हें सलाम करें, तो हमारी दोस्ती हो गई। फिर कहने लगी हमारे मुर्शिद कहते हैं शुक्रिया के तौर पे सलाम करें। हम आपका शुक्रिया अदा करने आए। यानी आपने इन्हें एक अच्छा अंदाज बताया, और ऐसा अनोखा अंदाज है कि वाकई हम बहुत गुस्से में थे। और वो नेक लोग थे, सारे सुलहा थे, अल्लाह के वली थे, सारा खानदान। फिर उन्होंने इनकी गलतियां बताई। इन्होंने घर में म्यूजिक चलाया, इन्होंने हमारे साथ ये ज्यादती की, इन्होंने जहां हम नमाज पढ़ते थे वहां गंदगी की, इन्होंने घर में कोई तस्बीह अमाल नहीं किए, इन्होंने रिस्क मशकूक, इन्होंने जिंदगी में हर टोन म्यूजिक, हर चीज, और हर वक्त घर में टीवी फला फला ये करते थे। हमारी नमाज में तकलीफ होती थी। तो जब इन्होंने ये किया तो साथ उसकी भी इस्लाह हुई, हम भी खुश हुए। अब हम खुश हैं। इनसे कहें बस ये कुछ रहती हैं इनके घर में चीजें, वो ना करें, हम खुश हैं। मैं घर गया, अचानक उनका बेटा जा रहा था। मैंने अब्बा जी बैठे हैं? हाँ। अक्सर उनसे मिल लेते हैं, उनसे मिल लेते हैं। मैं गया ना तो वैसे बैठा
تو پتہ نہیں اللہ نے دل میں ڈالا یہاں کو جنات کے چیزیں ہیں، ان کا آنا جانا ہے اور اس طرح ہیں اللہ والے. تو کہنے لگے ہاں ہم نے یہاں ان کو جھاڑو دیتے دیکھا، ان کو صاف ستھرے ہوتے دیکھا، چیزیں دیکھی. میرا بھائی ایک ریسی گدھا لے آیا، گدھے نا ریس والے، وہ لے آیا، اس نے یہاں باندھا. آ کے کہنے لگے ہمارے وضو کی جگہ ہے، پاکی ناپاکی کا مسئلہ ہے، ہم یہاں سے وضو اس گدھے کو ہٹا دو، پیشاب کرتا ہے، گندگی کرتا ہے. اللہ کا بھائی نے کہا ویسے خیال ہے. دوسری دفعہ کہا، تیسری دفعہ کھینچ کے جو مارے نا تھپڑ، 2-4 طبیعت ٹھیک کی. کہنے لگا بھائی ادھار پہ گدھا دے آیا. ہم کون لے گدھا، سب کے تو شوق نہیں ہے ریسوں کے، ادھار پہ گدھا دے آیا. مجھے خود بتایا انہوں نے. میں نے کہا اس جگہ عبادت، اعمال، تسبیحات کرو. اب وہ کرتے ہیں ماشاءاللہ، صاف ستھرا رکھتے ہیں. ادھار پہ گدھا دے آیا. چھوٹے چھوٹے عمل ہیں، اللہ نے مجھ پہ یہ چیزیں کھولی ہیں، محض اس کا فضل ہے. یہ چیزیں مجھ پہ کھولی ہیں اور یہ میں امت کو بتاتا ہوں. اللہ کی مخلوق کو نفع ہوتا ہے، اللہ کی مخلوق کو فائدہ ہوتا ہے، اللہ کی مخلوق عذاب، بلائیں، مصیبتیں، تکلیفوں سے دور ہوتی ہیں. ایک صاحب میرے پاس آئے، میں نے اس کا تو صاف ستھرا نہیں رہتا، نہاتا، کپڑے صاف نہیں رکھتا، پرانے کپڑے پہن، صاف ستھرا رہے. تو ذکر کرتا ہے، وہ کہتے ہیں ہم اس کے قریب نہیں آتے. تسبیحات ذکر کرتا ہے، کیوں؟ اس کے جسم کی میل اور بدبو سے ہم قریب نہیں آتے، تیرے پر انوارات نہیں ہوتے. یہ چھوٹا سا میں نے گر بتا دیا، استادی گر، استاد تو نہیں ہوں، خود ہی شاگرد ہوں. وہ میری بات کے بعد نا وہ صاف ستھرا رہنے لگا. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں 2 مہینے 3 مہینے نہ نہائے، ہفتوں نہیں نہاتے. بعض ایسے ہوتے ہیں نہاتے وغیرہ نہیں ہے، خوشبو کے جو ہے نا کوٹ چڑھاتے رہتے ہیں، خوشبو لگاتے ہیں، باڈی سپرے ہے، فلاں ہے فلاں ہے. اس کے بعد اس نے نہانا، کپڑے دھونا، پرانے کپڑے ہوں پر صاف ہوں، کرنا شروع کر دیا. مجھے کہنے لگا کہ آپ نے پتہ نہیں کیا بتایا، ایسے ہیں جیسے میرے اوپر کوئی دیوار تھی وہ ہٹ گئی ہے اور مجھے اعمال کے انوارات، برکات واضح محسوس ہو رہے ہیں.